اور دوستو آج کی کہانی ہے دعا کا اثر۔ یہ ایسے ایک شخص کی کہانی ہے جسے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اسے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند کی زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کی والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں۔ اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کے چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں مالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی۔ حالانکہ بہت زیادہ ریت تھی، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے بیرے سے پوچھا، گونگے سے پوچھا، بیرے سے پوچھا، یہ لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا کیا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے، یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصے اسے ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے۔ اس شخص کی کمائی میں جو بھی اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں سادہ سے کپڑے میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گراہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی حمایت دی، اتنی اہمیت دی، اتنا امپورٹنس دیا؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا۔ کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔
میں بھی آہستہ آہستہ اس کی عقب میں چلتا رہا اور پھر آخر تک کالونی والے بس میں سوار ہو گئے اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچا سمجھے منصوبے کے تحت بل دے دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر غربت میں کوئی محمود صاحب ان کا پتہ معلوم کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ تو میرے صدر سے کہہ رہے ہیں۔ بہر کیف بولے، کس قسم کی امداد درکار ہے؟ اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لو۔ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے یعنی 5,000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے معقول پنس لیتا ہوں۔ اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہو؟ میں نے ساری کہانی اس کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مند لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے ان کا حق تھا، اور لائن میں بھی میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ مجھے بھی اس کیفے سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں کا طفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار عثمانی ہے۔ میرے والد محترم مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی تھی، پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ غرض کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غربت دور کی، اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کو اپنے گھر آنے پر جلیل کرتا تھا، گھر میں غریب لوگوں کے آنے پر میں جلیل کرتا تھا اور انہیں گھر سے باہر نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم
عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینا شروع کر دی ماہ رمضان میں، اور بیوی نے پوری روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27 رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھی تھی، اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا ایک درویش نام آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت و احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ گھبراؤ مت۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا، پھر دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی، جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ان کو دے دیا، ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ کوئی نصیحت تو کر دے، خدا اس کی مخلوق سے محبت کرو اور کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا، اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، گڈ میسج ٹیوبر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو۔ اوکے، ہیو اے نائس ڈے، ہمیشہ خوش رہیں۔